کے ساتھ میں ہوں محمد نادر اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن، اور ایجوکیشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد عتیب جو شکریہ جی. ایپیکس گروپ آف کالج سے بلانگ کرتے ہیں. تو جی حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک. شکر اللہ کا. سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. میرا نام حافظ محمد عتیب ہے اور میں جو ہے اپیکس گروپ آف کالجز میں ایز اے لیکچرر فزکس کے طور پہ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور جو ہے اگر میں اپنی کوالیفیکیشن کی طرف جاؤں تو میں ایم فل اسکالر ہوں پلازما فزکس کے اندر. ماشاء اللہ ماشاء جی سر. چلیں ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. جی جی. تو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہو کہ واٹ از ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے؟ اچھا اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں تو ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے پاس ایک مکمل ایک طریقہ کار کا نام ہے. صحیح. یہ ہمارے پاس کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ہمارے پاس یہ ایک کام نہیں ہے. یہ ایک مکمل ایک پروسیس ہے. یہ ایک ہمارے پاس ایک لرننگ پروسیس ہے. یہ سیکھنے کا عمل ہے. اور یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ انسان شروع سے بالکل سٹارٹ سے جو ہے وہ سیکھتا آ رہا ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جب پہلی دفعہ جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا اس کو ہم جو ہے وہ تعلیم کا نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر میں جو ہے ایجوکیشن کتابوں والی بات اگر میں کروں ایجوکیشن کو تعلیم کو تو ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن تعلیم ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں، بلکہ اپنے آپ کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کرتی ہے. ہمیں جو ہے وہ سکھاتی ہے. اگر میں اس کو بہت جامع الفاظ میں اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو تعلیم ہے اپنے اندر سے جو ہے اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کے باہر تک کا سفر جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس تعلیم ہے. صحیح. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اگر میں بات کروں کہ اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ہمارے پاس تعلیم جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک تعلیم جو ہے زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے پاس جو ہے نا ایک بہترین جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے ہمارے پاس. اور یہ ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس تعلیم کے بنا ہمارے پاس جو ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں بات کروں جو ہے ہمارے پاس لائٹ کی بات کروں تو ایک تھامس ایڈیسن تھا جس نے جو ہے وہ بلب ایجاد کیا تھا. تو آج وہ جو بلب ہے وہ ہمارے پاس چیخ چیخ کے پکار کے بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ مجھے تھامس ایڈیسن نے جو ہے وہ بنایا ہے. اور یہ ساری تعلیم سے ہی ہمارے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں. اور تعلیم زندگی کے ہر پہلو میں اگر میں بات کروں جو ہے وہ اسکول یونیورسٹیز یا کالجز میں ہمارے پاس صرف تعلیم نہیں ہے. ایک جو ہے وہ ایک دکان کے اوپر کام کرتا ہوا ایک جو بچہ یا ایک کام کرتا ہوا ایک جو ہے وہ بزنس مین ہے وہ بھی جو ہے اپنے کام کے دوران جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ تعلیم بہت ساری ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس حاصل کرتا ہے. ایک جو ہمارے پاس تعلیم یافتہ جو ہمارے پاس ایک بندہ ہوگا نا اس کو مطلب کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے پاس آنے والے وہ بڑا کانفیڈنس ہوگا اس معاملات میں. اور ہمارے پاس یہ ایک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے پاس جو ہے تعلیم ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی جو ہے نا اہمیت جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. اچھا تو میرا اگلا سوال ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری تعلیم پر کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں اگر میں بات کروں کووڈ-19 کی تو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے پاس پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہمارے پاس خاص طور پر اگر میں بات کروں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے. اور ہمارے پاس ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں جو ہے میں اگر بات کرتا ہوں کہ اگر جو ہے کسی بھی قوم کو اوپر لے کے آنا ہو تو اس کی ایجوکیشن کو جو ہے ہم ٹھیک کر دیں تو وہ قوم خود بخود جو ہے ہمارے پاس اوپر آ جاتی ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس اس کرونا کی وجہ سے اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے پاس ایجوکیشن کا اتنا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے کہ اب اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو اثرات ہیں ابھی ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ آنے والے 10 سالوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو 1 سال یا 2 سال ہمیں یہ جو تعلیم کا نقصان ہوا ہے
اس سے ہمیں کتنے ایفیکٹس پڑے ہیں. اس میں اگر میں بات کروں, اگر طلبات کی بات کروں, یہ جو طالب علم کی بات کروں, تو یہ جو طالب علم ہے ان کا بڑا نقصان ہوگا خاص طور پر. اور جو ہے ہمارے پاس طالب علم جو ہے وہ بیسک نالج جو ہے, کیونکہ ہمارے پاس اگر میں بات کروں ہائر کی اسٹڈیز کی طرف تو میں نہیں جا رہا, اگر میں کہتا ہوں 9th 10th کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی, تو یہ بیسک کلاسز ہوتی ہیں, اور ان میں ہم جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور بڑا بیسک نالج سیکھتے ہیں. اور ان جو ہے وہ کووڈ کے جو ہے ان سالوں کے اندر ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے ہم سکھا نہیں پائے. تو یہ ایک بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک سیاہ ترین جو ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ دور ہے ہمارے پاس کووڈ کا, جو ہمارے پاس ہمارے طالبات کے لیے بھی اور ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کے لیے بھی یہ ہمارے پاس یہ سیاہ ترین جو ہے وہ کووڈ کا دور تھا. صحیح. جو گجرانوالہ میں ادارے ہیں, ہمارا شہر جو گجرانوالہ میں, ان کی جو خدمات ہیں کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ دیکھیں اگر میں بات کروں گجرانوالہ میں جو ہے لٹرلی اسپیکنگ اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس بہت سے جو ہے وہ پرائیویٹ کالجز بھی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. کبھی بھی جو ہے خلا وہ ابھی بہت کم انسٹیٹیوٹس ہیں, اگر میں باقی شہروں کے مقابلے میں اگر میں اپنے گجرانوالہ میں دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس ابھی بہت کمی ہے ہمارے پاس, خاص طور پہ تعلیمی میدان کے اندر. ہم جو ہے اپنے بچوں کو وہ فیسیلیٹیز وہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے جو ہمارے پاس ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑا خلا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹیز یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, کالجز بھی پھر ہمارے پاس, لیکن کالجز آنا شروع ہو گیا, لیکن ہمارے پاس کالجز ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا فقدان ہے ہمارے پاس, اور یہ خلا فل ہوتے ہوتے ایک بڑا ٹائم لگے گا. اور جتنے بھی ہمارے پاس یہ کالجز ہیں اپنی جو ہے وہ خدمات تو دے رہے ہیں, لیکن جو ایک بہت بڑا خلا ہے وہ ہمارے پاس فل ہوتے ہوئے ایک ٹائم لگے گا. تو دور حاضر میں جو تعلیم ہے یہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے لٹرلی اسپیکنگ اگر میں بات کروں تو جو ہے ہمارے پاس ایجوکیشن میں کچھ جو ہے نا وہ بزنس مین جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے, اور بزنس مین جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. اگر میں بات کروں یہ ایجوکیشن, یہ جو ہمارے پاس یہ ایجوکیشنل سیکٹر ہے یہ بڑا پاک جو ہے نا اسے کہہ سکتے ہیں یہ ادارہ ہے, لیکن یہاں پہ ابھی ہمارے پاس بزنس مین جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہے وہ برانڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس ٹائم مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس ڈیلی ویجز کا جو بندہ ہے, ہمارے پاس جو ڈیلی کام کرتا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہمارے پاس. اگر میں بات کروں ویسے پرائیویٹ کو چھوڑ کے اگر میں جو ہے وہ سرکاری یونیورسٹیز کی بات کروں تو ایک عام جو ہے انسان جو ایک عام ڈیلی ویجر ہے, اس کا بچہ ڈاکٹر جو ہے وہ بننے کے لیے اس کے پاس اتنی فی نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنوا سکے, یا کوئی بچہ جو ہے وہ کسی اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ داخلہ لے سکے. اس کے پاس اتنے جو ہے وہ پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں جو ہے اس کا ایڈمیشن کروا سکے. تو یہ ہمارے پاس عام انسان جو کے لیے جو ہے نا تعلیم جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے, جو کہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک ابھی ہمارے لیے جو ہے نا بڑا مشکل ہے, ہمیں یہ روکنا چاہیے. یہ جو ہمارے وزیر تعلیم مداس راس ہے, یہ یکساں تعلیمی نظام کے لیے کوشاں ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے؟ ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے ہمارے پاس جو ہے یکساں تعلیمی نظام کے طور پہ. اس کی بھی جو ہے نا میں ان کو داد بھی دوں گا کہ ہمارے پاس انہوں نے یہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور اگر میں یکساں تعلیمی نظام کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک تمام کے تمام طالب علم, تمام کے تمام ایجوکیشنل سیکٹر کو ایک ہی لیول پہ جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دے گا یہ یکساں تعلیمی نظام. اگر میں ابھی کی بات کروں تو ہمارے پاس او اے لیولز کے بچے اگر آپ دیکھ لیں, اور اگر ہمارے پاس جو ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے دیکھ لیں, تو او اے لیولز کے بچے جو ہمارے پاس وہ کورس وہ سلیبس پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہمارا بچہ جا کے بی ایس میں یا ماسٹرز ڈگری میں جا کے وہ سارے جو ہے وہ کورسز پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا اقدام ہے ہمارے پاس وزیر تعلیم مداس راس صاحب کا, جو ہے یکساں تعلیمی نظام کے بارے میں کوشش ہے. میں اس کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. صحیح. تو ایٹ لاسٹ جو آج کل کی نیو جنریشن ہے اس کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میں بیسیکلی جو ہے آنے والے جو ہمارے نئے جو ہے وہ ستارے ہیں, جو فیوچر سٹارز ہیں,
میں انہیں بیسیکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے آپ ایک قومی سرمایہ ہے اپنا اس ملک کے لیے، اور اس ملک نے جو ہے وہ بڑی قربانیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے دے رہا ہے. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے لیے فیسلٹیز بہت زیادہ کم ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے ایک اپنی کنسیپچول اسٹڈی کے ساتھ، ریسرچ بیسڈ اسٹڈی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن کو جاری رکھیں، سیکھتے رہیں، اور یہ سیکھنے والا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اپنے جو ہے اس سیکھنے والے عمل سے، اس جو ہے یہ جو ایجوکیشن جو ہے سے آپ جو ہے اپنے اندر بھی ڈیولپمنٹس لائیں، اور اس ملک کے، اس ارض پاک کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ ضرور دیں، اور اس کی جو ہے وہ ترقی کے لیے اس کی جو ہے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. جی حافظ محمد عطیف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.